ہماری ریکویسٹ الیکشن کمیشن سے یہ ہے کہ اب ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں. اسپیکر صاحب اگر ڈیلے کرتے ہیں ان کو ان کو سسپینڈ کریں جب تک کہ الیکشن کا رزلٹ نہیں آئے. سینٹ کی جو ووٹنگ ہونی چاہیے اوپن ہونی چاہیے. یہ سیکرٹ بیلٹ بالکل ایک پیسے بنانے کا طریقہ بن گیا ہے. اس کو چینج کرنا چاہیے. یہ ابھی مجھے پتہ بولیاں لگی ہوئی ہیں 2 کروڑ تک تو میرے خیال میں ایک ووٹ کی قیمت چلی گئی ہے. یا تو احمد خان صاحب کو ڈائریکشن دینی چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ سے پٹیشن واپس لیں اور قوم سے پی ٹی آئی کو معافی مانگنی چاہیے اس ایکشن پہ. جو ہم نے آپ کو شارٹ سنوائے شروع میں اسٹیٹمنٹ سنوائیں وہ ہیں سینٹ انتخابات اور انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اور ٹریبیونل کے اندر جو کیسز لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر. عمران خان نے الیکشن کمیشن سے آج ملاقات کی اور وہاں مطالبہ ان کا یہی تھا کہ جو ٹریبیونل کے اندر کیسز ہیں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی جائے, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز انٹروڈیوس کروائی جائیں اور اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کہا دیا جائے. یہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اس بحث کی طرف آئیں گے, لیکن میں آپ کو پروگرام کا آج آغاز کرنا چاہوں گا پشاور اسکول حملے سے, جہاں 16 دسمبر کے بعد پوری قوم یکجا تھی. ہمارا رسپانس شاید اس طرح کا نہیں تھا جس طرح فرانس میں حملے کے بعد پوری قوم سڑکوں کے اوپر نکل آئی, لیکن ایک مختلف طریقہ تھا. یہاں پر آرمی چیف اور پولیٹیکل لیڈرز جو تھے اور DGI وہ 2 3 4 روز مشاورت میں اور ملاقاتوں میں رہے اور ایک نیشنل ایکشن پلان پرائم منسٹر آف پاکستان نے اناؤنس کر دیا. اس نیشنل ایکشن پلان کے بعد ایک 21ویں ترمیم ہوئی اور اس ترمیم کے تحت ہم نے ملٹری کورٹس بنا دی. اب یہاں پر اپریہنشن جو ہے وہ میری بھی اور پوری پاکستانی قوم کی وہ یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ صرف ملٹری کورٹس ہی ایک ایسی چیز تھی جس کے بعد شاید پاکستان میں ساری چیزیں درست ہو جانی تھی, مسلح جتھوں کا خاتمہ ہو جانا تھا, جتنا ہیٹ مٹیریل تھا وہ ختم ہو جانا تھا. وہ تمام مدارس یا وہ تمام ایسی درسگاہیں, وہ تمام ایسی عبادت گاہیں, خواہ وہ کسی بھی مسلک سے ہوں, کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو, جہاں پر فورن فنڈنگ آتی ہے یا وہ ملیٹنسی میں انوالو ہیں, ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے, تو وہ تمام چیزیں قوم کے سامنے حقائق رکھے جائیں. اسکول حملہ کرنے والے جو تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا ہے, پیچھے کون تھا اور ہم نے اس کے لیے کیا کیا اب تک اقدامات کیے ہیں وہ چیزیں سامنے رکھی جائیں. اس پہ لگتا یہ ہے کہ ہم اس قدر گرم جوشی کے ساتھ قوم کو حقائق سے آگاہ نہیں کر رہے یا اس تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ نہیں پا رہے. تو یہاں سے آج پروگرام کا ہم آغاز کریں گے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ڈاکٹر فلوی صاحب PTI سے, خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. لاہور سے رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, PMLN سے, آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. کراچی سے خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں, MKM سے, خواجہ صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم کریں گے پشاور اسٹوڈیو سے, جہاں 4 شہید بچوں کی مائیں ہمارے ساتھ ہیں. شہید اسفند خان کی والدہ ہمارے ساتھ ہیں, شہید رفیق رضا بنگش کی والدہ ہمارے ساتھ ہیں, اور شہید مبین شاہ کی والدہ ہمارے ساتھ ہیں, اور شہید یاسین کی والدہ ہمارے ساتھ. شہید رفیق رضا بنگش کی والدہ, السلام علیکم. السلام علیکم. جی یہ فرمائیے گا کہ آج آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کی وجوہات بتا سکتی ہیں آپ؟ جی بالکل, آج لاسٹ ڈیٹ تھی ہماری, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ہمارے کوئی ڈیمانڈز پورے نہیں کیے. ہم نے ان کو 2 ویکس کا ٹائم دیا تھا, اینڈ ٹوڈے اور آج ان کی آخری تاریخ تھی. یہی وجہ تھی جب ہم اکٹھے ہوئے ہیں ایک ساتھ, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈیمانڈز کیا تھیں؟ ڈیمانڈز بتا سکتی ہیں مجھے؟ ہاں جی, کہ انکوائری, فرسٹ آف آل جو ہمارا وہ مطالبہ ہے ان سے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو سامنے لایا جائے, ٹھیک ہے, جو اس چیز میں ملوث ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے بچے چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے بچے شہید ہو چکے ہیں, ان غداروں کو سامنے لایا جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے فرام جوڈیشل گورنمنٹ ایز ویل ایز فرام پروونشل گورنمنٹ. رائٹ؟ بالکل صحیح ہے, لیکن اس پہ میں بھی ایک بات آپ سے پوچھ سکتا ہوں. کوشش تو ہو رہی ہے, شاید اتنی جلدی بہت سے ایسے اٹیکس ہوئے ہیں. میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ جنرل ثناءاللہ نیازی کی اسیسینیشن ہوئی تھی اور اس کے بعد ایک ویڈیو بھی آئی تھی سامنے. نہیں ہو رہے نا, تبھی تو ہم اکٹھے ہوئے ہیں. کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہیں جا سکا, کچھ نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. ابھی تک جو غدار اندر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک ان کو سامنے نہیں لایا گیا ہمارے سامنے. ان لوگوں کو سرعام پھانسی ہونی چاہیے جو اندر ملوث تھے. کیسے ان کو پتا چلا کہ آڈیٹوریم میں اتنے بچے موجود ہیں؟ جیسے بچے انٹر ہوئے ہیں, جیسے ان کا پروگرام سٹارٹ ہوا ہے, تو انہوں نے فوراً یہ اٹیک ان بچوں پہ اٹیک کیا, ان بچوں, ان معصوم بچوں پہ.
آپ کا بی شبہ یہ ہے کہ جو آرمی پبلک سکول تھا اس میں انسائڈ بھی کچھ لوگوں کی انوالومنٹ تھی، ان کے متعلق آپ کہہ رہی ہیں؟ ہاں جی بالکل، اندر کے لوگ ملوث ہوتے ہیں تبھی تو بلنڈرز ہوتے ہیں. گھر کا آدمی اگر ملوث نہ ہو، اگر آپ نے دیکھا ہو جو ڈیتھس ہوتی ہیں تو اندر کا کوئی نوکر ہی ملوث ہوتا ہے، انوالو ہوتا ہے، گھر کا بندہ انوالو ہوتا ہے، ادروائز کچھ نہیں ہوتا. اندر کے ہی لوگ انوالو تھے، تبھی تو ہمارے بچے شہید ہو گئے ہیں. جب آپ سے حکومتی عہدیدار آ کے کوئی ملتے ہوں گے صوبائی حکومت کے یا وفاقی حکومت کے یا فوج کے، تو وہ آپ کو کچھ انہوں نے آگاہی دی کہ کیا چیزیں ہیں جو ان کے نالج میں آئیں، کیا چیزیں ہیں جو اب تک ان کے سامنے آئیں؟ ابھی تک ہمیں انفارم نہیں کیا گیا، تبھی ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے 48 آورس کی ڈیڈ لائن دی ہے ان کو. اگر اس میں بھی کچھ نہیں ہوا تو ہم ریلی نکالیں گے، ہم دھرنا دیں گے مل کے، ٹھیک ہے، اور ہم نے ڈیٹ بھی بتائی ہے دھرنے کی. ہم ریلی نکالیں گے، ہم سب، جس میں ہم ساری مائیں اکٹھی ہوں گی، سارے. جی مبین والدہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کر لیں. جی السلام علیکم، آپ بتائیے گا کہ آپ کے بھی یہی مطالبات ہیں جو ابھی بی بی نے ہمارے ساتھ شیئر کیے؟ جی السلام علیکم، جی میں مبین شہید کی والدہ مبین سے شاہ کی والدہ جی بات کر رہی ہوں. جی جس طرح میری جی بہن نے بتائیے وہ ابھی کہا ہے کہ ہماری بھی یہی، میری بھی یہی وہ ہے، ڈیمانڈ ہے کہ 48 آورز ہم نے گورنمنٹ کو دیے تھے کہ اتنے اس میں ٹائم میں ہمارے مطلب انکوائری ہو جائے اور ہمارے جو بچوں کے قاتل ہے وہ ہمارے سامنے آ جائیں. آپ کا بیٹا بھی مبین بھی وہیں تھا، اسی آڈیٹوریم میں تھا جب یہ واقعہ پیش آیا؟ جی آپ کا بیٹا مبین بھی اسی آڈیٹوریم میں تھا جب یہ واقعہ پیش آیا؟ جی ہاں، جی وہ بھی وہی ایڈیٹوریم ہی تھا اور سب سے پہلے ہی ان کو شہید کیا گیا. رفیق شہید، آپ لوگوں کے یاسین یہ شہید، شبے کو مبین کوئی ایسی شہید. چیز ہے جو تقویت دیتی ہو جب آپ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ انسائیڈ انوالومنٹ ہے، جیسے بی بی نے بھی ہمیں کہا کوئی انسائیڈ انوالومنٹ کے حوالے سے آپ کے پاس میں کوئی ان ایسی سے چیز ہے یہ سامنے؟ 100% متفق ہوں. جی ہاں اندر کے لوگ اس میں انوالو ہیں، کیونکہ کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا، ایک ہی دن میں یہ سب کیسے ہوا کہ بچوں کو ایڈیٹوریم میں جمع کیا گیا. تکلیف دہ چیزیں ہیں. جی ہاں، اور اچانک سے مطلب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ آ جائیں، فرسٹ ایڈ کا پروگرام ہے. یہ سب کیسے ایک دم سے یہ سب ہوا؟ بچوں کو پتہ نہیں ہے، نہ پیرنٹس کو بتایا گیا ہے، حالانکہ باقاعدہ سے جب ان کے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتے تھے باقاعدہ سے میرے پاس اب بھی وہ میسیجز پڑے ہوئے ہیں. ہمیں میسیج دیا کرتے تھے کہ بھئی یہاں پہ یہ میٹنگز ہو رہی ہیں، آپ لوگ آئیں. تو اس دن نہ ٹیچرز کو کچھ پتہ چلا نہ بچوں کو، اور ایک دم سے کہا گیا کہ آپ آ جائیں بھئی ایڈیٹوریم میں، آپ کا فرسٹ ایڈ وہ ہے. اسفند کی والدہ سے بھی بات کر لیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس قدر یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، یہ ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو شہید کروا کے اس کا ہر شبہ، ہر شکایت، ہر شک اور ہر چیز کا مطالبہ اس کا میں سمجھتا ہوں جائز ہے، جو بھی وہ کہیں. اسفند کی والدہ سے بھی پوچھوں، لیکن یہ میرے خیال میں اسکول کی انتظامیہ، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بہت ہی مشکل بات ہوگی. ہو بھی سکتا ہے کوئی ہو، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ 2-3 ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں. بحریہ والا حملہ، کامرا بیس والا حملہ، جس میں لگتا یہ تھا کہ اس کے ہمارے اندر کے لوگ بھی کچھ ملوث تھے، لیکن یہ اسکول ہے، اسکول ایک مختلف جگہ ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے ہیں. اسفند کی والدہ، آپ بھی یہی سوچتی ہیں جو باقی 2 بہنوں نے بھی بات کی؟ میں یہی تو کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں بھی یہی بات سوچ رہی ہوں. اس لیے سوچ رہی ہوں کہ یہ اسکول ہے. یہی تو عجیب بات ہے کہ یہ اسکول ہے اور وہ بھی آرمی کا اسکول ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی آرمی کے اسکول میں ایسا ہو سکتا ہے؟ ان آرمی لوگوں کے جو گھروں میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ان آرمی کے اسکولوں میں یہ ہو رہا ہے. یہ اتنی عجیب بات ہے. جب مجھے خود یہ خبر پتہ چلی کہ وہاں پر دھماکے کی آواز سنی گئی تو میں نے یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے صرف انٹری میں کچھ ہوا ہوگا، سیکیورٹی والے کچھ چلے گئے ہوں گے، اس طرح کچھ ہوگا. یہ تو سوچ میں نہیں آتا کہ لوگ اندر گھس کے، ہال میں گھس کے ایک ایک بچوں کو چن چن کے انہوں نے اس طرح کیا. اتنی بریت کی گئی، اتنی بے دردی سے سب کو ختم کر دیا. اتنی حیرانگی کی بات ہے. اور مزے کی بات تو یہ کہ اس پہ ہمارے کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ، ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، ہمارے جو گورنر صاحب ہیں، ہمارے چیف منسٹر، کچھ سب خاموش ہیں. ان کو کچھ بھی یہ نہیں لگ رہا ہے. ان کو یہ کوئی بات ہی نہیں لگ رہی ہے کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. اب تو مجھے لگ رہا ہے میڈیا کو بھی نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی بات ہے.
اتنا بڑا ظلم ہو گیا اور کسی کو کوئی بات نہیں لگ رہی ہے. اتنی آسانی سے نہیں بھولا جا سکتا یہ سب کچھ, اور نہیں بھولانا چاہیے. دکھ رہے ہیں, ہم سب دکھ رہے ہیں, دکھ ہیں, بہت زیادہ دکھ ہیں, اور انصاف مانگ رہے ہیں, اور کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہیں. ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, صرف اور صرف انصاف. ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جی, آپ کی جو تکلیف ہے وہ بچے ہمارے بچے ہیں, محسوس کر سکتا ہے ہر وہ شخص جس کے بچے ہیں کہ وہ ایک ماں کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے. اور میں آپ سے یہ سوال پوچھتے ہوئے بھی مجھے دل میں خوف آتا ہے کہ میری باتوں سے آپ دکھ رہی ہوں گی, شاید آپ کو تکلیف پہنچے, اس سے بھی افسوس ہوتا ہے. لیکن یہ باتیں کچھ ایسی ہیں, 6-7 ہزار پاکستان کے فوج کے سپاہی جوان اور افسر ہیں جو یہ 9/11 کے بعد جو اپنی جانوں سے گئے, وہ بھی اسی قوم کے بیٹے تھے. میں اس لیے ان کو الزام نہیں دیتا, میرا دل ڈرتا ہے کہ جس نے بارڈر کے اوپر بیٹا بھیجا ہوا ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے, اور وہ گولی کھا کے جب وہ شہید ہو کے گھر آتا ہے, تو میں اس کو الزام آسانی سے نہیں دے سکتا. میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں. وہ آپ کا شبہ, آپ کی تکلیف, ٹھیک ہے, وہ فوجی ہیں, وہ فوجی ہیں. ان کی جب ماں نے ان کو فوج میں ڈالا تو انہوں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میرا بیٹا یا شہید آئے گا یا غازی آئے گا یا بس سیدھا سلامت آ جائے گا. ہم نے تو ان بچوں کو نہ غازی بنایا تھا, ہم نے نہ ان کو شہید بنانے کے لیے بھیجا تھا. وہ بیچارے سب بچوں کے پاس ایک پین اور بیگ تھا. جب میرا خود اسفند گھر واپس آ گیا اپنے یونیفارم میں ڈیڈ باڈی کے ساتھ, آپ یقین کریں اس کی جیب میں ایک پین تھا. وہ پین کے ساتھ کیسے لڑتا, ان کے ساتھ کیسے لڑ سکتا تھا وہ ساتھ؟ وہ فوجی تو نہیں تھا. جب سولجرز کو بھجواتے ہیں تو ان کو گن دیتے ہیں, ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. ان بیچاروں کو تو کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے, ہوا کیا ہے. میں تو اس وقت کو سوچ رہی ہوں کہ وہ بیچاری کس طرح انہوں نے وہ ٹائم گزارا ہوگا. بچے کس طرح ڈرے ہوں گے, کس طرح بھاگے ہوں گے, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کو گولیاں لگی ہیں. یہ نہیں کوئی سمجھ سکتا, یہ صرف مائیں سمجھ سکتی ہیں, یہ صرف باپ سمجھ سکتے ہیں. اور اب تو مجھے لگ رہا ہے یہ عوام بھی سمجھ سکتی ہے, لیکن یہ حکومت والے کچھ نہیں سمجھتے. یہی وہ قوم ہے ہماری پورے پاکستان کی جو نہیں سمجھ سکتے. ہماری یہ کرسیوں پہ بیٹھے حکمران ہی نہیں سمجھ سکتے, جن کے پاس کرسیاں صرف یہی نہیں سمجھتے. اور ان کو ہی سمجھانے کے لیے ہم نکلے ہیں. جو چیز آپ پہ گزری ہے اس کا احساس تو آپ ہی کر سکتی ہیں, ہم آپ کے ساتھ اس میں شریک ضرور ہیں, لیکن آپ پہ جو گزری ہے وہ آپ ہی احساس کر سکتی ہیں. میں ڈاکٹر عارف الوی صاحب میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے درخواست کروں گا, یہ آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں, لیکن یہ مائیں جو بیٹیاں اس قوم کی, وہ بچے بھی ہمارے تھے, اب ان کو دلاسا بھی دینا ہے اور ذمہ داری بھی ہے. یقیناً جناب, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر فرد کے اوپر یہ واقعہ بے انتہا بھاری رہے گا اور ہے. اچھا, اور تصور جب بھی آپ کریں گے, آپ پانی پی لیں, میں اتنی دیر بات کرتا ہوں, آپ پانی پی لیں, تھوڑا اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں. یہ بچے جو ہیں یہی ہمارا مستقبل ہے, اور یہ بچے میرے خیال میں ہر ایک جو پاکستان میں وہ شخص جو باپ ہے اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ ایک بچہ جائے تو کیا احساس ہوتا ہے. اور ہر وہ ماں جو اسفند کی ماں نے کہا, یا رفیق کی ماں نے کہا, یا مبین کی ماں نے کہا, یہ ساری مائیں جو ہے شاید ایسا ہی محسوس کرتی ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن ان لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو انصاف دیا جائے, ان کو حقائق سے آگاہ کیا جائے, جو تحقیقات ہیں وہ ان کے سامنے لائی جائے. میرے خیال میں ڈاکٹر الوی صاحب اس کے اوپر کچھ ڈٹرمنیشن کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. میں آپ کے سامنے ایک بات یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو تکالیف ہے نا, اس اعتبار سے بے انتہا ضروری ہے کہ حکومت کا ان کے ساتھ انٹریکشن ہو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں اپنی بات کرتا ہوں. اس دن ہم پہنچ گئے تھے رات کو, مگر عمران خان صاحب پہلے دن نہیں گئے, تو ان ماؤں کو کتنی تکلیف ہوئی اس بات سے. بالکل جائز تھی, بالکل جائز تھی, ان کی ہر مطالبہ جائز ہے, بالکل ہر مطالبہ جائز. اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی اور فوج کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کے مطالبات سارے جائز ہیں, ہے نا. جتنی بھی انفارمیشن ہے ان کے ساتھ شیئر کریں. یہ ہمارے وطن کے لوگ ہیں اور بہت بڑی تکلیف سے گزرے ہیں, اور سارا وطن تکلیف سے گزرا ہے. ان کا غم جو ہے وہ یہ سب سے زیادہ پہچانتی ہے. ہم تو دور کے لوگ ہیں نا, ہمیں بھی ان کی یہ سوچ کر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا کر رہے ہوں گے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, اور حکومت سے گزارش کرتا ہوں, اور فوج سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر لیول کی ڈیولپمنٹ میں ان کو انوالو رکھا جائے. یعنی اس بات کا امکان ہے کہ تحقیقات ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی, اس بات کا بھی امکان ہے جو ان بہنوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی انسائیڈر انفارمیشن تھی, کیونکہ سب کے ذہن میں شبہات ہوتے ہیں نا. انسائیڈر انفارمیشن کے آڈیٹوریم میں سارے بچے جمع ہوں گے, وہیں پر انہوں نے ساری کارروائی کری, تو امکان ہے. آپ کو معلوم ہے کراچی میں بھی جو نیول بیس پر حملہ ہوا تو انسائیڈر انفارمیشن تھی, انسائیڈر تھے, ہے نا. تو یہاں بھی انسائیڈر انفارمیشن کا امکان ہے کہ وہ آئے اور 20-25 منٹ میں ہمارے بچوں کو شہید کر کے چلے گئے. تو اس کے اندر بھی تحقیقات
ہو رہی ہوں گی، میں وہ یہ نہیں کہہ رہی ہوں گی، لیکن ان کو حقائق سے آگاہ کرنا، ان کو حقائق سے مسلسل اویئر رکھا جائے، کیونکہ ان کی تکلیف اتنی شدت کی ہے کہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں اگر ہمیں آج نہیں بتاؤ گے تو ہم کل جلوس نکالیں گے. جو بات بھی کہیں یہ کیوں تکلیف میں رہیں؟ ان کی جو بات بھی ہے وہ جائز، ہمارے سارا آنکھوں پہ رہنی چاہیے، اور وہ جو تکلیف میں ہے، میں رانا ثناء اللہ صاحب آپ سے بھی چاہوں گا، ان کی جو بھی تکلیف ہیں وہ اصل تو وہ گزری ہے فیملی وہی محسوس کر سکتی ہے، لیکن بینگ پاکستانی اپنے بچوں کا سوچیں، آپ بھی سوچیں گے تو آپ کی بھی روح تڑپے گی اور میری بھی تڑپ رہی ہے، اور میرے خیال میں سارے پاکستانیوں کا یہی حال ہے، کوئی دو رائے اس میں نہیں ہو سکتی. تو رانا ثناء اللہ صاحب، حکومت کی ذمہ داری اور ان لوگوں کو کس طریقے سے ہم اپنے سینے سے بھی لگا کے رکھیں اور ان کو ساتھ انفارمیشن بھی شیئر کریں جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں جو بات کی ہے محترمہ نے، جو کہ والدہ ہیں ایک شہید کی، تو ان باتوں کا جواب تو کسی کے پاس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نہ الوی صاحب کے پاس ہے، نہ اظہار الحق صاحب کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ آپ کے پاس ہے. حکومت جو ہے وہ دو طرح سے جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایفیکٹیولی جو ہے وہ رسپونڈ کرنا چاہیے. ایک تو جس طرح سے الوی صاحب نے بات کی ہے کہ ان کے ساتھ انٹریکشن ہونا چاہیے، ان کی بات سنی جانی چاہیے، اور اس بات کو تلاش کیا جانا چاہیے کہ یہ کس طرح سے سیٹسفائی ہو سکتے ہیں. اگر ان کے بھی جو دل ہیں جو دکھے ہوئے ہیں اور ان کے دماغ میں جس طرح سے خیالات اور غم و غصے کے جذبات جو ہے وہ بھرے پڑے ہیں، تو ان کے ساتھ انٹریکشن ہو اور یہ معلوم کیا جائے کہ ان کے دل کو یا ان کی سوچ کو کس طرح سے سکون حاصل ہو سکتا ہے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے. خاص طور پہ دہشت گردی کے خلاف اور خاص طور پہ اس واقعے کے متعلق جو تحقیقات کی بات کی ہے محترمہ نے، یا انسائیڈر جو ہے وہ اس کی بات کی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو قربانی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اکنالج کیا ہے پوری قوم نے اس دکھ کو منایا ہے، اس کا احساس کیا ہے. پوری قوم جو ہے جو اس واقعے سے جس طرح سے کلیئرٹی آئی ہے اور جس طرح سے لوگ جو ہیں اس بارے میں بالکل لوگوں کی سوچ میں اگر کوئی اگر مگر تھا وہ سب دور ہو گیا. لیکن اس کے باوجود ان کی قربانی کو اس طرح سے اکنالج میری سوچ ہے کہ شاید نہیں کیا گیا. ان بچوں کو جو ہے کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ کی تو حکومت ہے، بتائیے نا کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بچے شہید ہوئے ہیں اس واقعہ میں، ان کو اور زیادہ اکنالج کیا جانا چاہیے. اکنالج کرنے کے جو ہے وہ مختلف طریقے ہیں دنیا میں جن لوگوں نے میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کرتا ہوں، لیکن آج آپ حکومت کے نمائندے میرے ساتھ ہیں تو میں آن ایئر آپ سے جواب چاہوں گا اس کا، کہ جتنے بچے شہید ہوئے ہیں اس واقعے میں، یہ اسفند کی والدہ ہیں، تو اسفند کے نام پہ اوپر ایک اور بڑا سکول بنائیے تاکہ اس دہشت گردی کو صحیح جواب جائے. اسفند کے نام سے ایک سکول بنائیے. مبین شہید ہوا ہے تو مبین کے نام سے سکول بنائیے. تو یہ میرے خیال میں سب سے اچھا جواب ہوگا، ان کی اکنالج ہوگی. یہ ملک صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان بچوں کو اجتماعی طور پہ جو ہے ان بچوں کو نشان حیدر دیا جائے. ان بچوں کی اجتماعی طور پہ قربانی کو اکنالج کرتے ہوئے چلیں سب کے نام پہ ایک سکول بنا دیں. چلیں اگر آپ 134 یا 138 سکول اگر نہ بنا سکے، آپ ان کی یادگار کے طور پہ. سر رانا صاحب ہمارا جواب ویسے 138 سکول ہی ہونا چاہیے، پھر ہی ہم صحیح جواب دیں گے. ایک سکول نہیں ہوگا، 138 سکول ہوں گے، پھر ہی جواب ملے گا. پھر ہم دہشت گردی کو ختم کریں گے. 238 بھی بن جائیں، لیکن یہ ہے کہ چلیں شروع تو کریں نا، ان کے نام پہ اجتماعی طور پہ چلیں. کوئی ایک بنے، اس کے بعد پھر دوسرا بنے، اور اس کے بعد یقیناً 138 بھی بننے چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ بھی بننے چاہیے. تو میں آپ دونوں حکومتوں کو آن ایئر دعوت دیتا ہوں رانا صاحب، آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے اور یہ پی ٹی آئی والے میرے دوست بیٹھے ہیں ان کو کے پی کے حوالے سے، آپ دونوں اس پہ انیشیٹو لیجئے. آپ وفاق میں بنائیں اور یہ صوبوں میں بنائیں تو شاید یہ بہت اچھا جواب ہوگا. ان ماؤں کو بھی سکون آئے گا اور پاکستانی قوم کا بھی رد عمل پتہ چلے گا. بالکل یہ بالکل درست بات ہے. آپ اچھا، میں کوئی شک خواجہ اظہار صاحب سے بھی بات کر لوں. خواجہ صاحب، آج سے بہت عرصہ پہلے سوات آپریشن ہوا تھا، تو سوات آپریشن میں 3 کیپٹن تھے آرمی کے جن کے وہ اغوا ہو گئے، بعد میں انہوں نے گلے کاٹ دیے تھے. اس وقت کے وہ جو کمشنر تھے وہ بھی بڑے متنازع ہے. میں ان کے والد سے، ایک کیپٹن کے والد سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوا، تو وہ اپنے بیٹے کی شکل شہادت کے بعد دیکھ نہیں تھے پائے، کیونکہ جس حالت میں آئے ہوں گے نہیں دکھایا گیا ہوگا، تدفین ہو گئی. تو وہ باپ کبھی مطمئن نہیں تھا، وہ بہت
روتے تھے اور وہ ان ایزی تھے. میں ان کی پورے ایکسپریشن میں بیان نہیں کر سکتا جس طرح یہ ماں اپنے جذبات خود کنوے کر سکتی ہے. شاید اس باپ سے آپ کی بات ہوتی تو وہ آپ احساس کر پاتے. جس کا چلا جاتا ہے اپنا, اس کو وہ دکھ درد تکلیف بہت ہوتی ہے. ان لوگوں کو مطمئن کیسے کریں؟ شکریہ ندیم بھائی. ابھی آپ نے جن ماؤں کی یہاں گفتگو سنائی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ تکلیف نہیں تھی, یہ تو ان کی آواز نے قیامت برپا کر دی ہے, میرے بھی دل پر اور آپ سب کے بھی دل پر. اور میں نے ایک پروگرام میں شاید کہا تھا کہ جو لوگ عذر پیش کرتے ہیں, پالیسیوں کے اندر ڈائیورژنز نکالتے ہیں, نکتہ چینی کرتے ہیں جنگ کی حالتوں میں, اور کسی سے اختلاف میں نے بات کی تھی کہ کسی دن کسی ایک ماں کا لائیو اس سے سوال کر لیں تو ہمیں لگ پتہ جائے گا کہ اس ماں کی خواہش کیا ہے, اور اس کے جو دل کی آواز ہوگی نا وہ ہمارے شاید دل و دماغ پھاڑ دے گی. کچھ اسی قسم کی صورتحال ہوئی, اور جیسے ہی آپ لوگوں کے دل دکھی ہوئے, میں تو شاید ابھی بہت ہی وہ آواز ہی میرے کانوں میں گونج رہی ہے ان کی, کہ جب وہ بیٹے کی جب ڈیڈ باڈی گھر آئی تو اس کی جیب میں پین تھا. بہت بڑا میسیج ہے ندیم بھائی, بہت بڑا میسیج ہے, یہ چھوٹا میسیج نہیں ہے. اس میسیج کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. اس ماں نے کہا کیا ہے, اور جن کے پاس ہتھیار ہیں ان کے لیے بھی میسیج ہے, اور جن کے پاس پین ہے ان کے لیے بھی میسیج ہے. یعنی یہ صرف کام یہ نہیں ہے کہ ایک آرمی پبلک اسکول میں معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا. ہمیں سوچنا ہوگا, ہمیں اپنی تمام پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنی ہوگی, ہمیں اپنی اسٹریٹجک پالیسیوں پہ بھی, اور ہمیں اپنی پولیٹیکل موو ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا. صرف یہ نہیں ہے کہ 4, 10, 15, 40, 50, 100, 200 آدمیوں کو پھانسی دے کر ہم اس افرید سے چھٹکارا نہیں پا سکتے, یا اپنی فوج کو ہم ایک ضرب عزم اور پھر اس طرح کے متعدد جو ہے نا مورکوں پہ ان کو ہم جو ہے نا لڑنے پہ مجبور کریں, اور ہم اپنی سوسائٹی اور اس کا مائنڈ سیٹ چینج نہ کریں. مجھے تو اس ماں کے الفاظ, میں کہتا ہوں یہ تو شاید تاریخی الفاظ تھے, کہ اس کی جیب میں پین تھا. اگر اس کی جیب میں پین نہیں ہوتا اور اس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی تو اس ماں کا لب و لہجہ کچھ اور ہوتا, اس کا ڈٹرمنیشن کچھ اور ہوتا, اور یہ اپنی بیٹے کی شہادت پر اتنی ہی فخر سے ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ایک شہید کی ماں بن کر بات کر رہی ہوتی. یہ بہت بڑا میسیج ہے ندیم بھائی, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اسی میسیج کے توسط سے میں کہوں گا کہ چاہے صوبائی حکومت ہو, وفاقی حکومت ہو, ادارے ہوں, یہ شفٹنگ ریسپانسبلٹیز کا ٹائم نہیں ہے. بڑے دکھ کی بات ہے, آج میں نے سندھ اسمبلی میں بھی بات کی شکارپور سانحے پر, اتنا بڑا سانحہ سندھ میں 1963 کے بعد. بریک سے واپس آؤں گا تو میں اس پہ اور بھی بات کروں گا اور باقی مہمانوں سے بھی بات کروں گا. رسپانسبلٹی شفٹ نہیں ہو سکتی, یہ بریک لے لوں, بریک سے واپسی پہ آ کے اس پہ بات کریں گے. ذمہ داری تو نبھانی پڑے گی. اب میرے خیال میں وہ وقت نہیں ہے کہ بچوں کو مرنے کے لیے آپ چھوڑ دیں اور ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہیں. ایک بریک لے لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. یہ جو بچے ہمارے شہید ہوئے پشاور سکول اٹیک میں, یہ شاید ایک وہ نقطہ ہے جس کے اوپر پوری پاکستانی قوم ایک نقطے کے اوپر یکسوئی کے ساتھ مطالبہ بھی کر سکتی ہے اور کوشش بھی کر سکتی ہے اور اپنی لیڈرشپ سے توقع رکھ سکتی ہے کہ ہم آگے بڑھیں. اور وہ ایک نقطہ ہے کہ پاکستانی سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کیا جائے. وہ کہیں پہ بھی ہوں, ادھر بیٹھے ہوں, ادھر بیٹھے ہوں, لائن کے ادھر ہوں, لائن کے ادھر ہوں, یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو بندہ پاکستان میں کلنگ میں, خون ریزی میں انوالو ہے پاکستانی سرزمین پہ, اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے پاس شہید یاسین کی والدہ بھی ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں, بہت سی باتیں اور شکایتیں شکوے ان کے میں نے سنے باقی بہنوں کے. یہ فرمائیے گا کہ آپ توقع کیا رکھتے ہیں سرکار سے, کیونکہ کوشش یقیناً میری یقین یہی ہے میرا کہ تمام جو حکومتیں ہیں وہ بھی اور فوج بھی کوشش کر رہی ہوگی کہ ان لوگوں نے جنہوں نے ہمارے بچوں کو مارا ان کو سزا دی جائے. کیا کریں وہ آپ سے, کیسے وہ آپ کی سیٹسفیکشن کیسے کریں؟ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بچوں کا خون بہا ہوا ہے ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے. ہم نے ان بچوں کی شہادت کو اگنور نہیں کرنا. جو بھی اس میں انوالو ہے
جو جس لیول پہ یہ سب کچھ کیا گیا ہے وہ ہمارے سامنے لایا جائے، سب ماؤں کے سامنے لایا جائے، ہمیں بتایا جائے کہ اس میں کس چیز کون کون انوالو تھا اور یہ کس طرح کیا گیا ہے. جبکہ تھریٹس مل رہے تھے اسکول کو، ان پہ راکٹ فائر کیے گئے، تب اس وقت آرمی کہاں تھی؟ سیکیورٹی کیوں نہیں دی گئی بچوں کو؟ وہاں پر اگر وہاں پر اگر کوئی ایسا انفارمیشن ڈیسک بنا دیا جائے، کوئی آرمی کے کیپٹن کنٹونمنٹ کا علاقہ یا میجر بیٹھ کے آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں، تو آپ لوگ کیا بہتر محسوس کریں گے کہ وہ بتاتے رہیں کہ کیا تحقیقات میں پیش رفت ہے؟ یہ چیز کافی ہوگی. بالکل، ہم اپنے فارم کے جو صدر صاحب ہیں، ہم ان کے ساتھ بالکل ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، بات کریں گے، ہمیں بتایا جائے، ہمیں ہر چیز کے بارے میں ایکسپلین کیا جائے اور صحیح طرح سے انکوائری کی جائے ہمارے بچوں کی. جی میرے خیال میں سوری کوئی رابطہ ہوا؟ یہ چیز وہ ہے جو میرے خیال میں قابل عمل ہے، اور آن ایئر اگر ISPR والے سن رہے ہیں تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہاں ایک انفارمیشن ڈیسک بنائیں اور کوئی آفیسر وہاں میجر لیول کا بٹھائیں جو ان ہماری فیملیز جو ہیں ان کے ساتھ ڈے ٹو ڈے جو اپڈیٹ ہیں کچھ شیئر کریں، ان کی تسلی ہو جائے. میں شہید رفیق کی والدہ کے پاس دوبارہ جاؤں گا. آج جب آپ پروٹیسٹ کر رہے تھے آپ لوگ، تو اس پروٹیسٹ کے بعد کیا رابطہ ہوا صوبائی حکومت کی جانب سے، فوج کی جانب سے یا وفاق کے کسی نمائندے نے؟ نہیں جی، کسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا، کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہم سے. آپ نے بس پروٹیسٹ کیا اور واپس آگے؟ کسی نے نہ صوبائی حکومت نے، نہ وفاقی حکومت نے، نہ فوج کی جانب سے، تینوں سے کوئی رابطہ نہیں؟ نہیں جی، کسی نے بھی نہیں کیا. اور ابھی جو رانا صلاح بات کر رہے تھے، جی اچھا، ان سے میں یہ کویشچن کروں گی کہیے آپ کہ وہ جو کہہ رہے تھے یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہونا تو بہت کچھ چاہیے. اس ملک میں امن ہونا چاہیے جو نہیں ہے. ہمارے بچے جو ہیں، جو بچے ہمارے پروان چڑھ رہے ہیں، وہ سائیکو بن رہے ہیں ڈے بائی ڈے. اگر کوئی ٹیچر بچوں کو ڈرائنگ کرنے کا کہتی ہے تو بچے ڈیڈ باڈیز ڈرا کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے؟ اس چیز پہ ان کو سوچنا چاہیے. باتیں تو بہت کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن ان پہ عمل بھی ہونا چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب، میرے خیال میں آپ اس کا جواب بھی میری بہن کو دے دیجئے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ تمام لوگ بہت دکھی ہیں، ان کے دکھوں کا مداوع کرنا ہم سب کا فرض ہے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب کا فرض ہے. اور جو میری بہن نے یہ بات کی ہے کہ جب بچے جو ہیں وہ یعنی ذہنی طور پہ جس طرح سے متاثر ہوئے ہیں کہ اگر ان کو کوئی ڈرائنگ کا کہا جاتا ہے تو جو تصاویر بناتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جن بچوں نے یہ منظر دیکھے ہیں اتنے خوفناک، اتنے قابل مذمت، جس کا سن کے ہم سب لوگ جو ہیں وہ اس قدر یعنی خوف زدہ بھی ہیں اور مذمت اور اظہار افسوس ہے. تو جن بچوں نے وہ دیکھے ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان بچوں کی جو ہے وہ کونسلنگ ہونی چاہیے. ان بچوں کو جو ہے جو بھی پراپر ان کی جو ہے ٹریٹمنٹ وہ ہونی چاہیے. لیکن اب اس میں یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے طور پہ یہ سوچ رہا ہے کہ ان حالات کو، جو حالات اس وقت قوم اور ملک کے اوپر مسلط ہیں، ان کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. تو اس میں کوئی اسفن کی والدہ سے بھی بات کر لیں. اگر ہماری یہ بہنیں جو ہیں، اگر وہ اگر ان کے کچھ ذہن میں ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ندیم ملک صاحب آپ نے بہت اچھے جو ہے وہ پروگرام کیے ہیں، لیکن آج جس طرح سے آپ نے ان بہنوں کو پوری قوم کے سامنے، ہمارے سامنے نہیں، پوری قوم کے سامنے آپ نے بٹھایا ہے، اور ان کی بات جو ہے وہ صرف ہم 3-4 لوگ نہیں بلکہ میرا خیال ہے کروڑوں لوگ جو ہیں وہ سن رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے بہت اچھا پروگرام کیا ہے. ہمیں اس چیز کو کی والدہ سے بھی بات کر لیں، اگر تجویز ہو ان کے ذہن میں تو میں چاہتا ہوں وہ بھی سنی جائے. اور دوسرا، رانا صاحب کی بات سے ان ماؤں کا جو میسیج ہے وہ صرف رانا صاحب تک نہیں، نواز شریف تک بھی پہنچنا چاہیے، عمران خان تک بھی پہنچنا چاہیے، اور ان لوگوں تک بھی پہنچنا چاہیے جو ابھی بھی سیاست چمکا رہے ہیں. رانا صاحب، کچھ لوگوں نے ابھی بھی سیاست چمکائی ہے، انہوں نے یکسوئی کے نام کے اوپر ابھی بھی تلوار مارنے کی کوشش کی ہے. میں ان لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ کم از کم قوم کو اس نقطے کے اوپر دو رائے کا شکار نہ ہونے دیں. ایک ہی نقطہ ہے کہ کوئی مسلح جتھا نہیں، کوئی وہ شخص جو ہمارے بچوں کا دشمن ہے سرزمین، اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی.
میں اسفن کی والدہ آپ سے بھی درخواست کروں گا، آپ کے ذہن میں اگر کوئی تجویز ہے، کوئی مطالبہ، آن ایئر کچھ کہنا چاہیے کہیے. جی میں تو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے یہ جو ہمارے بچوں کا خون گیا اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور جو اس میں انوالو ہیں ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اور اس میں یہ ایکشن لینے والے کون ہیں؟ کیا یہ عوام ایکشن لے گی اس کے لیے؟ کیا ہم بار بار آپ لوگوں کو جگاتے رہیں گے؟ یہ سوئے ہوئے جو حکمران ہیں ان کو ہم بار بار جگاتے رہیں گے؟ یہ خود نہیں جاگ سکتے، ساری عوام جاگ گئی ہے، صرف یہ سوئے ہوئے. یہ ہمارے جو ہے منسٹر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ وزیر اعظم صاحب کر کیا رہے ہیں؟ ہمارے جو چودھری نثار صاحب یہ کر کیا رہے ہیں؟ ان کا کام نہیں ہے، یہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے خیال میں یہ کام ان کا ہی نہیں ہے، باقی سب کا ہے، اس لیے کہ یہی سب سے زیادہ فارغ لوگ ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے. جب تک یہ نہیں جاگیں گے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ مسئلے انہی کے کریٹ کرتا ہے اور انہی کے پاس ان کا علاج ہے، اور انہی سے ہی ہم علاج مانگ رہے ہیں. یا ہم تو کرسیوں پہ نہیں بیٹھے ہوئے، یہ ہم بیچاری مظلوم مائیں صرف رو سکتی ہیں، آپ لوگوں کے سامنے چیخ سکتی ہے، اور کیا کریں ہم؟ آپ لوگ جاگتے کیوں نہیں ہیں؟ کون جگائے گا انہیں؟ بس ان کو جاگنے کی ضرورت، اور اس سب پہ اس سب کو انجام دینے کی ضرورت ہے. ہمارے دکھوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی ختم ہوں گے جب ہمارے بچوں کے تمام خونوں کے ان سب کا حساب ہمیں دیا جائے گا، اس چیز کی انکوائری کی جائے گی، جو اس میں انوالو ہے ان سب کو ہمارے سامنے لایا جائے گا. جس طرح کیا میں خواجہ اظہار صاحب آپ سے بھی چاہوں گا کہ اس پہ بات کری جائے. اور پھر ایک چیز ہے کاؤنٹر نیریٹو، اور جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی سرزمین سے یہ مسلح جتھے خاتمہ کرنے ہیں تو اس کے لیے بھی پیش بندی اور ایک اسٹریٹجی چاہیے. نہ کاؤنٹر نیریٹو سامنے آیا ہے، نہ وہ اسٹریٹجی سامنے آئی ہے. خواجہ اظہار صاحب کچھ نہیں سامنے آیا، کچھ نہیں کیا، یہ کچھ نہیں کر رہے. میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا تھا آپ سے کہ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اب یہ بچے جو شہید ہوئے، اب یہ بتائیں کہ ہمارے پاس دوسرے اسکول کو بچانے کی اسٹریٹجی کیا ہے. اور ایک بات میں ضرور کہوں گا، اسپیچ لیس نہیں ہے ہم خواجہ اظہار صاحب. یہ اس ماں کی باتیں سن کے بہت دکھی ہوگی پوری پاکستانی قوم، کیونکہ جس کا بچہ اسکول جاتا ہے اس ساروں کی فیلنگ یہی ہے جو یسفن کی ماں یا مبین کی ماں یا یہ یاسین کی ماں کہہ رہی ہے. اس سے ہٹ کے فیلنگ نہیں ہے یا رفیق کی ماں نے کہا، یہی فیلنگ ہے ساری ماں کی. اسپیچ لیس ہو گئے ہم لوگ. میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی مائیں اس واقعے کے بعد شاید آج تک سکون سے سوئی نہیں ہوں گی. جس ماں کا بچہ اسکول جاتا ہے اس کے ذہن میں اس کے سامنے وہ ضرور معصوم بچے جو پھول جیسے تھے ان کے ضرور جنازے ہمیشہ اس ماں کی آنکھوں میں، ہر ماں کی آنکھ میں ہوں گے. لیکن دیکھیں ایک بات میں تھوڑا سا ہی کہوں گا وداؤٹ اینی پولیٹیکل پوائنٹ، میں دکھ کے ساتھ کہوں گا انہوں نے پروٹیسٹ کیا، رابطہ تو ہونا چاہیے تھا، چاہے پروونشل لیول پہ ہو چاہے فیڈرل لیول پہ ہو. میں عارف الوی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، بڑی منت کروں گا، آپ بھی صوبائی گورنمنٹ کو تھوڑی سی سرزنش کریں، پوچھیں کہ جب پروٹیسٹ ہو رہا تھا وہاں جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے. رانا صاحب کو بھی کیوں نہیں گئے یار؟ یہ تو جسٹیفیکیشن نہیں ہے. خواجہ صاحب میں بالکل ایک منٹ ہے ان سے بھی جواب لے لوں. آپ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ جا نہیں سکتے، پرویز کھٹک ان کے گھر نہیں جا سکتے. یہ بہنیں ہماری ان کے ساتھ جا کے پاؤں میں بیٹھ جائیں وہاں پہ، بالکل تسلی کسی کی کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، جانا چاہیے چاہے جس کی بھی حکومت ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت ہے تو ہماری ذمہ داری ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جب یہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اسی وقت کسی کو پہنچ جانا چاہیے تھا اور صرف ان کی شکایتیں سننی چاہیے تھی. یعنی مسئلہ سالو نہیں کر سکتا تھا کوئی آدمی، مگر جا کر ان کے ساتھ بیٹھتا، یہ کچھ غصہ ہوتا، کوئی بات ہوتی، مگر جانا چاہیے تھا. اور میں اس سلسلے کے اندر آج ہی خان صاحب سے بھی بات کروں گا. عمران خان سے کہیے کہ ان ماؤں کے گھروں میں جائیں. ہاں بالکل، میری طرف سے ان کو آپ کہیے. اور میں تو کہتا ہوں کہ بالکل جانا چاہیے. یہ شہید یاسین کی والدہ ہمیں کچھ میسج دینا چاہ رہی ہیں، وہ میسج سن لیں اور اسی سے پروگرام اینڈ کریں گے. جی کہیے میری بہن، آپ کیا کہیں گے؟ سر میں نواز شریف صاحب سے ایک کوسچن کرنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ جو وزیر اعظم ہیں یہ صرف پنجاب کے نہیں ہیں، صوبہ سرحد کے بھی وزیر اعظم ہیں. پلیز ہم لوگوں کے بچوں کے خون کا حساب لیا جائے، اور حساب لینے والے آپ لوگ حکمران ہیں اور حکمران بنانے والے ہم لوگ ہیں آپ کو. تو پلیز آپ صرف پنجاب کے وزیر اعظم صاحب نہیں ہیں، آل پاکستان کے ہیں، اس لیے کے پی کے پہ بھی نظر ثانی کی جائے. تھینک یو. میں میری بہن آپ ہی کے انہی الفاظ سے اینڈ کروں گا پروگرام کہ جو بھی لیڈر ہے وہ نواز شریف ہوں، عمران خان ہوں، وہ آرمی چیف ہوں، جس کو ذمہ داری دی گئی ہے، کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے سربراہ ہوں یا چودھری نثار ہوں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریے. یہ مائیں جو بیٹھی ہیں یہ تو ان 150 بچوں کی مائیں ہیں، باقی بچے بھی ابھی اسکول جاتے ہیں، ان کا بھی خیال آپ کو کرنا ہے، ان کی حفاظت کا بندوبست کرنا ہے، اور اس ذمہ داری سے آپ بھاگ نہیں سکتے، نہ اس دنیا میں نہ اس کے بعد.
तो आज जाग जाइए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।